پاک افغان سرحد پر جنگ بندی کے خلاف ورزی، چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، سیکیورٹی فورسز نے ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی، جنگ بندی بدستور برقرار ہے، پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات کا تیسرا دور، استنبول میں پھر بڑی بیٹھک، پاکستان نے ثالثوں اور افغان وفد پر واضح کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا مقصد ہمسایہ ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بند۔ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار ادا کیا، قطر کی سہولت کاری سے افغانستان میں امن عمل کی راہ ہموار ہوئی۔ صدر مملکت کا قطری انگریزی اخبار کو انٹرویو، کہا کہ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار نبھایا ہے۔ پاکستان قطر کے مکالمے سفارتکاری کے کردار قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک قطر شراکت دار علاقائی امن اور سماجی ترقی کے لیے اہم ہے۔ علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد، 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے مسلسل غیر حاضری پر 8ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ اسرائیلی ترجمان کی دھمکی کے بعد جنوبی لبنان پر فضائی حملے شروع، طائر عباسیہ اور تورا کے علاقوں میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ایک شہری شہید اور 8 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اپنی سرحد کے قریب کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کریں گے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کا اعلان، ایک بیان میں کہا کہ قومی خود مختاری اور وقار کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوٹیوب نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت مٹا دیے، انسانی حقوق تنظیموں کی 700 سے زائد ویڈیوز حذف کر دیں۔ یوٹیوب نے الحق، المیزان سینٹر فار ہیومن رائٹس اور فلسطینی سینٹر فار ہیومن رائٹس کے آفیشیل چینلز کو مستقل طور پر ہٹا دیا۔ ویڈیوز میں فلسطینیوں کے قتل، گھروں کی تباہی اور فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کے مواد بھی شامل تھا۔ یوٹیوب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اقدام امریکی محکمہ خارجہ کی پابندیوں کے بعد کیا گیا۔ ٹورانٹو یونیورسٹی میں اسرائیلی فوج کی حمایت میں تقریب، درہم برہم فلسطین کے حامی طلبہ اور کارکنان دروازے کے شیشے توڑ کر ہال میں گھس گئے۔ طلبہ کے فلسطین کو آزاد کرو اور غزہ میں نسل کشی بند کرو کے نعرے، پولیس نے متعدد طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا، سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے، پروٹیز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کوانٹن ڈی کک کا کی سینچری 123 رنز پر ناقابل شکست رہے، ٹونی ڈے زورزی نے 76 اور لوئن ڈارے پروٹیس نے 46 رنز سکور کیے۔ پاکستانی بیٹر سلمان آغا، سائمہ ایوب اور آل راؤنڈر محمد نواز کی عمدہ بیٹنگ، نصف سینچریاں سکور کی۔ پنجاب میں زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ پالیسی متعارف کروائی گئی۔ پالیسی کا مقصد سرمایہ کاروں کی معاونت اور حوصلہ افزائی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس ہالیڈے اور ڈیوٹی امپورٹ ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ میڈیکل اور دیگر شعبوں میں جدت متعارف کروا رہے ہیں۔ پنجاب میں 10 ماہ میں 1 لاکھ سے زائد گھر بنا کر مثال قائم کر دی۔ لاہور سے جدہ جانے والی پی آئی اے کی پرواز سے پرندہ ٹکرا گیا۔ پرواز پی کے 859 کو ہنگامی بنیاد پر کراچی ایئرپورٹ اتار دیا گیا۔ طیارے کی ونڈ اسکرین کو شدید نقصان پہنچا، 344 مسافر سوار تھے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کہا طیارے سے پرندہ ٹکرانے کے شواہد نہیں ملے۔ ونڈ شیلڈ میں کریکس پڑنے کا واقعہ 34,000 فٹ بلندی پر پیش آیا۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس کے انڈور اور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ کراچی میں سرمایہ کاروں کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات، کہا پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس میں نصب انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑا جائے گا۔ فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا، شہری علاقوں میں سیکیورٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔